لاہور لیے چلتے ہیں، شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ بروز بدھ 22 تاریخ لاہور سے نیچے کر لو، نیچے کر دو تھوڑا سا۔ پارٹی کی ہدایت کے مطابق میں یہاں ہمارے جو سینٹرل ریجن کا ریجنل آفس ہے جیل روڈ پر، وہاں حاضر ہوں اور یہاں سے انشاءاللہ ہم ایک قافلے کی شکل میں چیرنگ کراس جائیں گے اور وہاں اپنی گرفتاری پیش کریں گے۔ اور یہ مہم کا آج آغاز ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ لاہور سے جس مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے یہ دیگر شہروں میں بھی پھیلے گی انشاءاللہ۔ پشاور، راولپنڈی، 25 تاریخ کو ملتان، جنوبی پنجاب کا جو دل ہے وہاں، اور پھر گجرانوالہ، فیصل آباد، مختلف شہروں میں اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا مقصد پرامن احتجاج ہے۔ اس کا مقصد یہ باور کرانا ہے ان قوتوں کو جو آج آئین شکنی کی جرت کر رہی ہیں، جو آج آئین کو پامال کرنے پر تلی ہوئی ہیں، جو آج صدر کے آئینی اقدامات کو، جو انتخابات کی انہیں تاریخ کا اعلان کیا ہے مشاورت کے بعد، اور 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان وہ کر چکے ہیں، آج اس میں وہ رکھنا اندازی کر رہے ہیں۔ صدر پر انہوں نے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں تضحیک آمیز گفتگو کی۔ الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پاکستان کی ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں، جو سپریم کمانڈر ہیں، ان کے خلاف قراردادیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ قابل افسوس بات ہے کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم نے سب روایات کو پامال کر دیا ہے۔ صدر نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی۔ 90 روز کے اندر انتخابات کروانا اسمبلی کی تحلیل کے بعد ایک آئینی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی فرد یا کوئی ادارہ اس کردار میں رکاوٹ بن رہا ہے یا اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہا تو صدر نے انہیں آگاہ کیا ہے، اپنے خطوط کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے انہیں آگاہ کیا ہے، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلوایا ہے۔ ہم اس آئینی ذمہ داری کو آگے نبھانے کے لیے، ہم جو بنیادی حقوق عام شہریوں کے پامال ہو رہے ہیں، خاص طور پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے، جو ہمارے کارکنان پر، ہمارے قائدین پر جو ناجائز اور جھوٹے اور من گھڑت پرچے کیے گئے ہیں، ان کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ہم اس کے خلاف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور یہ بر صغیر کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں جتنی پولیٹیکل موومنٹس ہوئی ہیں اس میں جیل بھرو تحریک اس کا ایک حصہ مختلف ادوار میں رہی ہے۔ ہم نے یہ راستہ اس لیے چنا ہے کہ ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے، ہم اس معیشت کو مزید نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 مہینوں میں ملک کے معاشی حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں۔ بے روزگاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، صنعت بند ہو رہی ہے، مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ 38.4% آج افراط زر ہے، اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جب IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی گئی ہیں جو ان کا پورا نفاذ ہوگا تو یہ شاید 40% کو چھو جائے یا اس سے اوپر تجاوز کر جائے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، آٹے کی لائنیں ہیں، کسان کو یوریا کھاد بھی مل رہی، گھی کی قیمت میں 80 روپے کلو اضافہ ہوا ہے،
रोजमर्रा की अशिया आप आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है और आप देख रहे हैं डॉलर दस्तयाब नहीं है, एलसीज खुल रहे नहीं है, सरमायाकारी हो नहीं रही, मुल्क का ताजिर परेशान है। 1% जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, लोगों की कुव्वत खरीद पहले ही मुतासर हो चुकी है, उसमें मजीद मुश्किलात में उनकी मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। इन हालात में तहरीक इंसाफ के कायदीन, कारकुनान और ऑफिस बेरर्स ला ताल्लुक नहीं हो सकते, आवाम से ला ताल्लुक नहीं हो सकते। हम खामोश नहीं रह सकते, इसलिए हमने जेल भरो तहरीक का फैसला किया है और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। मैं आज पंजाब की निगरान हुकूमत से ये सवाल करने आया हूं अपने ऑफिस में कि मुझे ये बताइए, एक तरफ सदर साहब कह रहे हैं इंतखाबात की तैयारी की जाए और दूसरी तरफ आप दफा 144 का निफाज कर रहे हैं, क्यों? आपको घबराहट किस बात की है? हमने जब कहा है हमने नुक्स अमन का कोई इरादा नहीं है, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई गिराव झलाव की हमारी सियासत नहीं है, तो आप किस किस्म का ये तासुर फैला रहे हैं? इलेक्शन आप नहीं करवाने देते, आजाद मीडिया पर कदगने आप लगाना चाहते हैं, बुनियादी हकूक सलब आप करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं, आइन के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं। अदलिया पर और मुख्तलिफ अदलिया पर जो हमला मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी लीगल फ्रेटर्निटी से, बार रूम से, बार काउंसिल से कि उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन पर एक जिम्मेदारी आयद होती है, एक इदारे को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनके रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, मोजेस जजेस की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। ये मुनासिब नहीं है। इन हालात में मैं समझता हूं खामोश रहना जो है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए, चाहे पाकिस्तान में है या ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिनके ज़र मुबादला से मुल्क चलता है, ये मुनासिब नहीं होगा। चुनाचे हमने आज आगाज का फैसला किया। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आपको चेयरमैन, आपको नैब ऑफिस के जानिब से, नैब की जानिब से जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं और चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया है, ये किसकी कड़ी है, क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि चेयरमैन नैब को तैनात किसने किया? मौजूदा हुक्मरानों ने किया। वो पिछले 8 माह से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। आमतौर पर तासुर यही है कि वो अच्छी शोहरत के एक पुलिस ऑफिसर थे और वो इंतकामी सियासत या इंतकाम की नजर नहीं होना चाहते थे, वो अपने इदारे को मुतासर नहीं करना चाहते थे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो विच हंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन पर दबाव था, मदाखलत थी और उन्होंने खुद कहा अपनी अलविदाई खिताब में, तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं न प्रेशर बर्दाश्त करूंगा न इंटरफेरेंस, और मुझ पर दबाव डाला गया है कि झूठे केसेस बनाए जाएं इमरान खान पर। इमरान खान की अहलिया पर जो खातून खाना है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, दीनी खातून है, घर में रहती हैं, घर की 4 दीवारी में रहती हैं, पर्दादार बीबी हैं, उन्हें अदालत में पेश करने को कहा गया। मुझे 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में, 1983 में कदम रखा, 2023 है, 40 साल का मेरा अमली सियासी रिकॉर्ड, मेरी दयानत अमानत का रिकॉर्ड अवाम के सामने है, मेरे हल्के के लोगों के सामने है, मेरे जिले के लोगों के सामने है। मैं पंजाब की नुमाइंदगी करता रहा हूं, मैं यहाँ वजीर खजाना रहा हूं पंजाब का, मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड अवाम के सामने है। मुझे नोटिस दिया गया, शर्म आनी चाहिए जिसने मुझे नोटिस दिया, हम उसका सामना करेंगे। बताइएगा कि आज नोटिस बीबी को भी और दूसरे लोगों को भी आप कह रहे हैं मजम्मत भी कर रहे हैं, इसी तरह जब आपका दौरे हुकूमत था तो जहां तरीन उनकी बेटी को और उनकी वाइफ को भी नोटिस हुए थे, देखिए मजम्मत नहीं थे। देखिए बहस करूं, मैं इसका जवाब देता हूं। अगर नाजायज मन घड़त केस पर किसी को धरा जाए वो मुनासिब नहीं है, चाहे वो हमारा हो या पराया हो।
جب سے چودھری پرویز ہی نے شمولیت کا اعلان کیا ہے آپ چہرے سے گھبرائے لگ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں سی ایم کا ایک نیا کینڈیڈیٹ آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے میرا چہرہ تو گھبرایا بھی نہیں ہے، آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں میں تو مسکرا رہا ہوں، وہ آئے ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو آج پہلی گرفتاری شاہ محمود قریشی دے گا، اور دوسرا یہ بتائیں جب آپ کے دور میں کیس بنتے رہے کیا وہ غلط تھی، آج ان کی مذمت کرتے ہیں جو؟ یار دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں، پولیٹیکل انجینئرنگ اور وچ ہنٹ ہمارا نہ ارادہ تھا نہ ارادہ ہے۔ جو کیسز پچھلے پی ڈی ایم کے حضرات جن کا سامنا کرتے رہے، آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے۔ اوور ویلمنگ میجورٹی آف دوز کیسز یا پیپلز پارٹی نے نون پہ کیے تھے یا نون نے پیپلز پارٹی پہ کیے تھے۔ یہ پی ڈی ایم کا کارنامہ تھا جس کا وہ جو بھگت رہے تھے، ہمارے کیسز نہیں تھے۔ میں نے پہلے جب عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آئی ول بی دا فرسٹ، اور انہوں نے مجھے کل کہا، عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پارٹی کے سینئر میرے بعد نمبر 2 ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ گرفتاری دیں اور مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے ان کے احساسات کا احترام ہے، اور وہ بھی بوجہ کہہ رہے ہیں، بلا وجہ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک روایت سیٹ کروں گا کہ کارکن نہیں پارٹی کے سینئر لوگ اپنے آپ کو پہلے پیش کریں۔ یہ بتائیے گا کل پرویز الہی کو جب پارٹی میں صدر بنایا گیا ہے مرکزی، تو کیا بیچ میں اجلاس میں کوئی مخالفت بھی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ جو پارٹی کی اندرونی بات ہے وہ پارٹی کے بند کمروں میں بات کی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہر پارٹی کا حق ہے۔ عمران خان صاحب ایک ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے آدمی ہیں، وہ سب کی رائے سنتے ہیں، لیتے ہیں، انہوں نے سب کے ویوز لیے، وہ گھر کی بات گھر میں رہے گی، میڈیا پہ نہیں کی جائے گی۔ شکریہ۔